السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے بہت دنوں کے بعد، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پھر اس کے بعد عید وغیرہ اس کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ آج بہت دنوں کے بعد پھر دوبارہ جو ہے چند حدیثیں رہ گئی ہیں، تو سوچا کہ یہ جو مشکل احادیث سب چند رہ گئی ہیں اس کی تشریح ہو رہی تھی، تو اسی میں سے ایک حدیث الشؤم بھی ہے، شگون والی حدیث۔ یہ اس کی وضاحت جو ہے آج انشاءاللہ ہوگی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 2225 نقل کی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشؤم فی الدار والمرأة والفرس، کہ شگون گھر میں، عورت اور گھوڑے میں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 788 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ اور لا عدوى ولا طیرۃ وانما الشؤم فی ثلاثۃ المرأة والفرس والدار، کہ لا عدوى ولا طیرۃ والی حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ کسی بیماری کا لگنا نہیں اور نہیں شگون ہے۔ در حقیقت شگون 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھوڑا اور مکان میں۔ اس کی امام بخاری اور مسلم اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر تخریج کی ہے۔ اور شیخ البانی نے حدیث نمبر 790 جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے انہوں نے کہ قال رجل یا رسول اللہ، کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا فی دار، کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اس میں ہماری تعداد زیادہ ہے، مال بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے تو ہماری تعداد، ہمارا مال کم ہو گیا۔ پہلے تو بہت زیادہ تھا، آج کم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اچھا نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرمایا ہے کہ حدیث کم درجے کی ہے، لیکن البتہ سند صحیح ہے، اس کے راوی سب ثقہ ہیں، جتنے بھی راوی ہیں سب ثقہ ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی موطا میں تخریج کی ہے، فرمایا کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ہماری تعداد بھی، مال بھی زیادہ تھا، لیکن تعداد کم ہو گئی اور مال بھی کم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اچھا نہیں ہے، یہ گھر اچھا نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو حدیث میں جو مشکل بات ہے، جو ناقابل فہم سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے، مذکورہ بالا حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن یہ حدیث ان پہلے والی حدیثوں مثلا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ فی الاسلام سے مختلف ہے۔ میں شگون لینے سے منع کیا گیا ہے، ان میں قول یا عمل یا دکھنے والی چیزوں سے شگون لینے سے منع کیا گیا تھا۔
تو اس کا جواب کیا ہے؟ بظاہر تو تعارض لگ رہا ہے، بظاہر اس میں تو کیوں ان حدیثوں میں منع کیا گیا، شگون نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے پہلے ہم علماء کرام کی رائے نقل کریں گے، پھر اس موضوع پر اپنی رائے پیش کریں گے کہ بھائی اس سلسلے میں علماء کیا کہتے ہیں، علماء کی رائے کیا ہے، وہ ہمارے علماء عوام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو پہلے علماء کرام کی رائے نقل کر دیتے، پھر اس کے بعد اپنی رائے اس حدیث کے بارے میں ان علماء کی توضیحات اور تشریحات کی روشنی میں، اور پھر معاملہ جو ہے اس کے اوپر سننے والے پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے علماء اعظام کی رائے اس سلسلے میں، علماء دین کی رائے یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم میں ہے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث یہ کتاب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اس شرح میں انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ استثناء کے معنی میں ہے، یعنی شگون سے استثناء ہے، استثناء کیا ہے آپ نے، یعنی کبھی کبھی ان 3 چیزوں یا 4 چیزوں میں ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں خادم و نوکر کا تذکرہ بھی ہے، یعنی اس کے پاس ایک گھر ہو جس میں وہ رہنا چاہتا ہو، یا بیوی ہو جس کے ساتھ رہنا پسند نہ کرتا ہو، یا گھوڑا یا خادم ہو اس کو بیچ کر یا آزاد کر کے اور عورت کو طلاق دے کر علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہو، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ مکان تنگ ہو اور اس کے پڑوسی برے ہوں اور وہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہوں، اور عورت کا شگون یہ ہے کہ اس کے بچے نہ ہوتے ہوں، یا زبان دراز ہو عورت اور کردار کی اچھی نہ ہو، اور گھوڑے کا شگون یہ ہے کہ اس پر سوار ہو کر جنگ نہ کی جا سکتی ہو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہو، اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، اور وہ ایسا اڑیل قسم کا گھوڑا ہو، ممکن ہے اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کا اضافہ کر لیا جائے، جیسے آج کل گھوڑے کے ساتھ گاڑی کا بھی اضافہ کر لیا جائے۔ اور خادم و نوکر کا شگون یہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہو، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نہ ادا کرتا ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے نقل کی ہے اس میں حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ ظاہری معنی اور مطلوب مراد لیتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ گھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اس گھر کے مکینوں کے لیے نقصان اور تباہی کا ذریعہ بنا دیتا ہو، یا اللہ نے اس کے لیے تباہی کا اور نقصان کا ذریعہ بنا دیا ہو، اور اسی طرح عورت بھی اس میں معین و مددگار ہو، یا گھوڑا یا خادم بھی اس معین اور مددگار ہو، ان کے نزدیک اللہ کے فیصلے کبھی کبھی تباہی و کا سبب بن جاتے ہیں، اس کا مقصود و مطلوب ہے یہی ہے۔ اور ان 3 چیزوں میں اس طرح کا شگون ہوتا ہے، یہ بتایا ہے۔ یہ تو علماء کی رائے تھیں، بتائی ہیں کہ انسان شگون کو مانے اور ان 4 چیزوں میں مؤثر مانے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مستثنیٰ یہ مخصوص ہیں، یعنی اس شگون کو مؤثر نہ مانے، اور ان چیزوں میں کو ان سے مستثنیٰ کرتے ہوئے شگون کو جو شگون کہا جائے شگون نہیں لینا ہے، لیکن ہاں ان 3 چیزوں میں یا 4 چیزوں میں جو ہے ہوتا ہے شگون ہوتا ہے، ان 4 چیزوں کے اندر یا 3 چیزوں کے اندر ان کو ماننا چاہیے، اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، یہ مخصوص ہیں۔ جیسا کہ بہت سے وہ
لوگوں کی آرا سے یہ بات معلوم ہوئی، یا اس میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلامی قواعد کے خلاف بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے یعنی کہ شگون نہیں ہے، لیکن اس سے ہم مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اس کو اس سے ان 4 کو جو ہے یا 3 یا 4 کو مستثنیٰ کر دیا گیا، گویا اس میں شگون ہوتا ہے۔ مسلم بن قتیبہ کی کتاب ہے تعویل و مختلف الاحادیث میں ہے کہ مجھ سے محمد ابن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ سے عبداللہ ابن علی نے بیان کیا، سعید سے قتادہ نے، اور سعید سے اور قتادہ سے ابو حسان عارج سے، بلا شبہ 2 شخص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حدیث بیان کی، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلی لوگ کہتے تھے بلا شبہ شگون جانور، عورت اور گھر میں ہوتا ہے، یہ جاہلی لوگ کہا کرتے تھے، ہے نا، جاہلی لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یعنی آیا ہے جو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ یہ کہتے ہیں تو ان سے روایت کرتے ہیں، اس میں یہ سب شارحین کی رائے ہیں، اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے تاکہ پڑھنے والا جس سے مطمئن ہو اس کو اختیار کر لیں۔ حدیث کے مفہوم کے سلسلے میں ہماری کیا رائے ہے؟ مصنف کیا کہتے ہیں بلا شبہ عورت، گھر، گھوڑا اور خادم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو انسان پر اس دائرے میں مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں، جو ان پر حاوی ہے، تباہی اور اس کے علاوہ مصائب و آلام جو انسان پر آتے ہیں، یا تو اس کے اختیار سے ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یا بغیر اختیار کے آتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر، فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ تیری طرف سے ہے، انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کی بھی قریب نہیں ہے، کچھ بات ان کے سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، بس یہ عورت، گھر، خادم، گھوڑا، گاڑی اور اس جیسی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ چیزوں کی طرح ہیں، ان پر بھی وہی منطبق ہوتا ہے جو ان پر ہوتا ہے، ان کے علاوہ چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون لینے سے منع کیا ہے۔ یہاں پر ان کا تذکرہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں انسانوں کے نزدیک نمایاں ہیں اور ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بس اب ہمارے سامنے یہ بات رہ جاتی ہے کہ اس حدیث کے ظاہری لفظ کو اس کے مناسب معنی و مفہوم کی طرف موڑ دیں، جو دوسری حدیثوں سے ہم آہنگ ہو، باہم ان سے متصادم نہ ہو۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بدیہی طور سے ظاہری معنی مقصود و مطلوب نہیں ہے، اور اس کا دوسرا معنی و مفہوم مقصود ہے، کیونکہ ظاہری معنی و مفہوم لیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثوں میں تناقض ہوگا، اور یہ محدثین اور شارحین کے نزدیک ناممکن ہے۔ بر وقت جس معنی و مفہوم سے دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شگون سے مراد جاہلیت کا شگون یا حسد کرنے والوں کی نظر مراد ہے۔ کیا کوئی حاسد کے سے زیادہ شگون والا ہوتا ہے؟ حاسد اپنی حسد کی نظر سے اپنی خوبصورت عورت، با اخلاق عورت پر حسد کر دیتا ہے، اور اپنے گھر یا گھوڑے یا گاڑی پر حسد کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس نوکر مطیع و فرمانبردار ہے تو حسد کر دیا ہے، اور یہ روز بروز مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ یہ
کہ کسی نے اس پہ نظر بد کر دی، اس پہ حسد کی نظر سے اس کو دیکھ لیا اور اس میں معلوم ہوا بیمار ہو گیا وہ۔ یہ سب روزمرہ کی بس جس انسان کے پاس یہ سب چیزیں ہوں جس کا تذکرہ حدیث میں ہوا ہے، یہ مثال کے طور پر، تو ہر وہ چیزیں جن میں حاسد کو حسد ہوتا ہے، شگون لیتا ہے اور اس سے اس کے دیکھنے اور اس کو جو ہے اس نظر سے دیکھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب وہ دیکھتا ہے تو ان چیزوں کو خاص طور سے ان کو بیان کیا گیا ہے، ان چیزوں میں شگون ہے۔ شگون سے ممانعت کا استثناء ہے کہ بھائی ان میں شگون نہیں ہے، لیکن اس میں نظر بد اور حاسدوں کی نظر سے ان کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے، یعنی ان کو مخصوص کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مطلوب یہ ہوگا کہ متعدد بیماریوں سے بچوں اور اس شگون سے متعدد بیماریوں سے بچو اور اس شگون سے بچو جن میں شگون ہوتا ہے۔ مثلاً بیوی، سواری، مکان اور نوکر کو حاسد کی نظروں سے بچاؤ، ان کو بیوی مکان کو حاسد کی نظروں سے بچاؤ، پس تمہیں جدائی پر جو ایسا نہ ہو کہ ایسی نظر ہو جائے کہ جو تمہیں جدائی پر مجبور کر دے۔ ان شگون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور جب اس طرح کی کوئی چیز پائی جائے تو وہ اللہ کے ارادے سے ہوگی، اس دائرے کے اندر جو انسان کے ارادے اور پسند کے بغیر ہو جاتا ہے، تو اس پر اس کا محاسبہ نہ ہوگا۔ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو شگون لینے سے اس کو مستثنیٰ کیا ہے اور یہ بتایا کہ اس میں ایسے ہوتا ہے، اور اس میں حاسدوں کی نظر ایسی لگ جاتی ہے جس سے حاسدوں کی نظر بد سے اس کے اندر جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، جس سے آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ پریشانیاں اور اتنی تفصیل کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہوا کہ اس سے جو ہے آدمی وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، تو اس سے بچنے کی ترکیبیں بتائی گئی ہیں۔ اور آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں تو نظر بد کی وجہ سے بڑی سخت ہوتی ہے، حاسدوں کی نظر بڑی، وہ تیر زہر میں بجھائے ہوئے تیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ حاسدوں کی حسد والی نظر سے بچے بہت سے مریں گے، بہت سے بچے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، بلکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اچانک ان کا انتقال ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ تو ایسا جو ہے روزمرہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔